السلام علیکم ڈیئر کلاس فیلوز، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 147 تک اسٹڈی کریں گے، اور یہ دوسرا پارہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اب یہ جو بے وقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ یہ کہیں گے کہ تمہیں جس قبلے پر تم تھے اس سے تمہیں کس نے پھیر دیا۔ تو السفہاء کے لیے آپ دیکھیں آیت اسی میں ہم نے پیچھے پڑھی تھی، جو 16واں رکوع جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس کی آیت نمبر 130 ہے کہ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ یہ وہی لفظ ہے صفحہ، جو خود کو خود بے وقوف بنا لے۔ تو وہاں پر یہ بات آئی تھی نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کوئی شخص کیسے روگردانی کر سکتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، جو یہود و نصارہ ہیں، اور فرقے بن گئے، اور بالکل علیحدہ سے انہوں نے اپنی راہیں متعین کر لی ہیں۔ تو یہ انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دراصل جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت اللہ حج اور عمرے کا مرکز تھا۔ مگر دور کہیں اگر کوئی جاتا تھا تو اس کے لیے کوئی ڈائمنشنز مقرر نہیں تھی کہ وہ اگر نماز اس نے ادا کرنی ہے تو اس نے خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو مدینہ میں رسول اکرم کے سامنے جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا وہ بنی اسرائیل تھے، یعنی یہود و نصارہ۔ مکہ میں جو لوگ تھے وہ میں آپ کو بار بار ساری ڈیٹیلز پیچھے بتاتا آ رہا ہوں کہ مکہ میں تو امیین تھے، مکہ کے رہنے والے لوگ تھے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل ہی کی اولاد میں آخری نبی آئے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو دراصل ایک ہی نقطے کے اوپر اکٹھا کر دیا، اور جب رسول اکرم مدینہ میں گئے تو وہاں یہ بنی اسرائیل جو تھے وہ آلریڈی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہ اہل کتاب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا کے اہل کتاب سے تعارف کروایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے اوپر کتابیں اترتی رہی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے یہ کتاب اللہ کے اندر تحریف کرتے رہے، ان کے پاس تمام انبیاء کرام آتے رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا نا کہ جو کامن چیزیں ہیں ان کی طرف آؤ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے مدینہ شریف میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک باقاعدہ ایک پروسیس کے تھرو یہ سارا ایک کام کروانا تھا۔ آپ آج کی آیات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے، یعنی مدینہ میں تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، للہ المشرق والمغرب، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، تمام ڈائمنشنز تو اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ کسی قسم کا کسی انسان کو درپیش آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دراصل انسانیت کو آگے بتایا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو ایک ہی راستے کے اوپر لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ بیت اللہ جو تھا، خانہ کعبہ جو تھا، اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں پہلا گھر جو انسانیت کے لیے بنا وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب پوری انسانیت کو لے کر ایک ہی نقطے کے اوپر اور ایک ہی مرکز کے اوپر لے کر آئیں۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ انسانیت کو ایک مرکز پر لے کر آئے تاکہ وہ انسانیت ایک ہی راستے پر چلے۔ پوری انسانیت کے لیے ایک ہی راستہ متعین کیا ہے زندگی گزارنے کا، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک جو ہے وہ اس پہ بھی کروں گا کہ اسلام اور ایمان دراصل ہے کیا، اور جب آپ اسلام کو اسٹڈی کریں گے، اسلام ہے دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، تو آپ وہاں پر جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل کلیئر کٹ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ دراصل پوری انسانیت ایک ہی نقطے پر اکٹھی ہونے کے لیے پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہستی ہے جس نے اس کو پیدا کیا وہ ایک ہی ہے، خالق اور مالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی راستے کی رہنمائی دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک ہی بات پر اکٹھے ہو جائیں، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسانیت کو لے کر جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا،
اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں مرکزی امت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط میں تبدیل کر دیا۔ کیسے؟ ایک مرکزی امت بن گئے تم، یعنی ایک مرکز کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے تم ایک مرکزی امت میں بدل گئے اور تم ایک مرکزی امت بن گئے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ اب تم تمام انسانیت تک یہ پیغام پہنچاؤ اور ان کو بتاؤ کہ تم نے اللہ کے ساتھ اگر اللہ کی طرف رخ کرنا ہے اپنا اور اللہ کی کتاب کی طرف، تو اب ساری امت ایک ہی بات پر آ جائے گی اور تم اللہ کا پیغام پہنچا کر لوگوں پر گواہ بنو۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اب تم پر گواہ ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِيَعْلَمُوا مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ دراصل جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مدینہ میں بیت المقدس کو ایز اے قبلہ فالو کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جس قبلے بیت المقدس پر تم تھے اس کو ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا دیٹ ٹائم کہ ہم یہ معلوم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو اب پھر بنی اسرائیل کا ٹیسٹ آ گیا، یہود و نصارہ کا ٹیسٹ آ گیا کہ جیسے پہلے وہ اللہ کی کتابوں سے اور اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیتے تھے، تو اب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ حکم دیا کہ اب قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہوگا، تو اب تم اس کی طرف رخ کرو۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن یہ ایک امتحان تھا، یہ بڑا مشکل تھا، بڑا کام تھا، یہ اللہ تعالیٰ خود بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ان پر یہ ذرا بھی بڑا کام نہیں تھا، ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی جو اللہ کی ہدایت پر آ جائیں۔ یعنی اللہ کی ہدایت کہاں ہے؟ کتاب اللہ میں اللہ کی ہدایت ہے، تو جو لوگ اللہ کی ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں ان کے لیے یہ بالکل بڑا کام نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، دراصل اللہ تعالیٰ ایمان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے انسانیت کے لیے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو انسانیت پر بڑے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو، تمہارے اجر کو ضائع بالکل نہیں کرنا چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں ٹیسٹ تو کریں۔ کیا آیا جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے اور تم اس حکم پر تمہیں عمل کرنا پڑتا ہے تو تم ہچکچاہٹ کرتے ہو یا اس کے اوپر سر تسلیم خم کر دیتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گئے تھے اور آپ کی اٹیچمنٹ تھی بیت اللہ کے ساتھ، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا قد نرات تقلب وجہک فی السماء، اور ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرے کا اٹھنا دیکھتے تھے، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، پھر ہم نے آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیا جس سے آپ راضی تھے، ترضاھا جس پر آپ راضی تھے، یعنی آپ کے اندر کی یہ فیلنگز تھیں، آپ کے اندر کی یہ خواہش تھی کہ آپ رخ کر کے نماز اگر ادا کریں تو خانہ کعبہ کی طرف ادا کریں۔ تو پس اللہ تعالیٰ نے کہا فول، پس پھیر لو وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو پھر اسی کی طرف رخ کر لیا کرو اپنے چہرے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ، اور یہ جو اہل کتاب ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں واضح کر دی یہ بات، جنہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، تو آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ملت ابراہیم سے وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خود بیوقوف کر رہے ہیں، خود یا بیوقوف لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دراصل یہ یہود و نصارہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان یہود و نصارہ کی بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دیا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ جو اہل کتاب ہیں، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، او بھائی ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے، یہ بامقصد کام ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے ان کو پہلے سے یہ ساری انفارمیشنز ان کی بکس میں دی ہوئی تھیں، تو انہوں نے چونکہ اپنی ساری بکس کو ضائع کر دیا ہوا تھا اور یہ اپنے روایات اور اپنی خواہشات کے غلام بن گئے ہوئے تھے، تو جب اللہ کی بات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یہ جو حرکتیں کرتے رہے ہیں، جو یہ کام کرتے رہے ہیں، اللہ ان سے بالکل غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ تھا۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آؤ پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہٹ درمی ہے، فرقہ بندی ہے، اپنے فرقوں میں مست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کبھی بھی نہیں کریں گے آپ کے اوپر، کیونکہ ان کی وہ سارے ان کی
اتنی بڑی بڑی انہوں نے اپنی وہ بنائی ہوئی ہیں، بڑی بڑی جماعتیں اور گروپس اور ان کے چندے اور یہ سارے سسٹم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کبھی بھی نہیں آپ کے اس سے راضی ہوں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور چونکہ اب اللہ کا حکم آ چکا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ تو اللہ کی بات کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی اتباع کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اب جب کہ یہ بات العلم میں آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بھیج دی ہے کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرو، تو اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے قبلے کی پیروی کی، یا مسلمانوں میں سے کسی نے ان کے قبلے کی پیروی کی، انک اذن لمن الظالمین، تو پھر تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اور تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو پہلے ہم نے کتابیں دی ہیں، یعرفون ہو، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ کا پورا تعارف ہے، یعرفون تعارف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تعارف اللہ پاک کہتے ہیں میں ان کو اپنی پہلے ان کی کتابوں میں انبیاء کرام کے ذریعے آپ کا تعارف کرواتا رہا ہوں، یہ بالکل آپ کو جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، اور اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ لیکن یہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، اور اپنے یہ جو انہوں نے چودراہٹیں قائم کی ہوئی ہیں، اپنے انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کبھی بھی آپ کے جو ہے اتباع نہیں کریں گے۔ وَإِن فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بے شک یہ جو گروپس ہیں، جو میں ابھی آپ سے فرقوں کی بات کر رہا تھا، وہ کیا کرتے ہیں، لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، دراصل یہ اس الحق کو چھپاتے ہیں، اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب الحق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، دراصل جو حقیقت ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہاں یہ جانتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ بالکل جانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں حق کو، حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیا قبلہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے بالکل برحق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بالکل بھی کسی قسم کے شک میں مبتلا مت ہوئیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو خانہ کعبہ کو جو مرکزیت عطا کی، اور آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری انسانیت کو ایک نقطے کے اوپر لا کر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آخری نبی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پوری انسانیت کے طرف اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آئیں گے، کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور چونکہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو آخری کتاب ہے قرآن پاک وہ بھی آ چکی ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئیں گے، نہ کوئی رسول آئیں گے، نہ کوئی کتاب آئے گی، تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن، یعنی قرآن و سنت ہی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اور پوری انسانیت نے اب قرآن و سنت کے مطابق اپنے اعمال کرنے ہیں، اور ایک ہی نقطے پر اکٹھے ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا، جب مبعوث فرمایا، تو آپ دیکھیں کہ پوری انسانیت کو دراصل اللہ تعالیٰ نے اس دن ہی ایک پلیٹ فارم پر لا کر جمع کر دیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اور انٹرنیٹ وہ چیز جو ہمیں آپس میں کنیکٹ کر دیتی ہے، آپس میں پوری انسانیت کو کنیکٹ کر دینے والی چیز ہے، اور جو گلوبلائزیشن کی اب بات ہو رہی ہے اور گلوبل ولیج کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اس کانسیپٹ کو دیکھیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو پوری انسانیت کو ایک وحدت کے اندر پرو دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو اکٹھا کر دیا کہ دراصل اب پوری انسانیت ایک ہی پیغام کے اوپر آئے گی، اور ایک ہی قبلے کی طرف اس کا رخ ہوگا، اور ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی پیغمبر ہے، اور ایک ہی اس کا قرآن ہے، دستور انسانیت ہے، اور اب پوری انسانیت کو اسی پیغام کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اور اب انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ پوری انسانیت دراصل اپنی زندگی گزارنے کے طریقہ جو ہے، دین جو ہے وہ اسلام
جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات کی ہے اس کے اوپر عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. تو ہم اس کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اسٹڈی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کس چیز کو کہا ہے اس کو بھی انشاءاللہ العزیز ہم اسٹڈی کریں گے اب. تو ربنا آمنا بما انزلتا، اے اللہ ہم ایمان لائے آپ کہ اس قرآن پر جو آپ نے ہماری طرف نازل کیا، واتبعنا رسول، اور ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس اے ہمارے رب تو ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں. آمین یا رب العالمین.